ہمارا آج کا موضوع ہے جہیز کی حقیقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور فضول نہ اڑا، بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اور جو حکم مانے اللہ اور اللہ کے رسول کا، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہر رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی کل حدوں سے بڑھ جائے، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میانہ روی اختیار کی، اللہ نے اس کو بے نیاز کر دیا، اور جس نے فضول خرچی کی، اللہ نے اس کو محتاج بنا دیا، اور جس نے اللہ کی خاطر خاکساری اختیار کی، اللہ نے اس کو سربلندی عطا کی۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے وہ نکاح زیادہ بابرکت ہے جس میں اخراجات کم سے کم ہوں، اور جو شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے، اور اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روک دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں اس کام سے نفرت کرے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ عزیزان محترم، اپنی استطاعت، رضامندی اور خوشی سے بغیر کسی مطالبے کے بیٹیوں کو شادی کے موقع پر ضروریات زندگی سے متعلق کچھ سامان بطور تحفہ دینا سنت ہے۔ عرف عام میں اسی کو جہیز کہا جاتا ہے۔ ایسا کرنا جائز، باعث اجر و ثواب، محبتوں میں اضافہ اور کینے کو ختم کرنے کا سبب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہادو تہابو، ایک دوسرے کو تحفہ دو، باہم محبت بڑھے گی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا باہم تحفہ دو کہ تحفہ کینے یعنی عداوت کو دور کرتا ہے۔ یاد رکھیں نکاح میں خیر و برکت قیمتی عروسی ملبوسات، مہنگے شادی ہالوں، سینکڑوں باراتیوں اور بھاری جہیز پر منحصر نہیں، بلکہ جو نکاح فریقین یعنی دلہا دلہن اور دونوں اطراف کے لوگوں کے لیے جتنا کم خرچ میں ہوگا وہ اتنا ہی بابرکت ہوگا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو، یعنی جس نکاح میں فریقین کا خرچ کم کروایا جائے، مہر بھی معمولی ہو، جہیز بھاری نہ ہو، کوئی جانب مقروض نہ ہو جائے، کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو، اللہ کے توکل پر لڑکی دی جائے، وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے۔ ایسی شادی خانہ آبادی ہے۔ آج ہم حرام رسموں، بیہودہ رواجوں کی وجہ سے شادی کو خانہ بربادی بلکہ خانہائے بربادی بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس صدی سے پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب غور کیجئے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جہیز کیا تھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں، اگر چاہتے تو پہاڑ سونے کے بن کر آپ کے ساتھ چلتے۔ اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نہایت سادگی سے فرمایا، اور بطور جہیز روز مرہ ضروریات زندگی کا کچھ سامان عنایت فرمایا۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو جہیز میں ایک چادر، ایک مشکیزہ اور ایک تکیہ جس میں اذخر نامی گھاس بری ہوئی تھی تیار کر کے عنایت فرمایا۔ عزیزان من، آج کل دیکھ لیں کیا حالات ہیں۔ آج کل لڑکے یعنی دلہا والوں کی جانب سے جہیز کے لیے لمبی چوڑی فہرستیں آتی ہیں، بڑے دھڑلے سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں چیز، بلکہ اب تو برانڈ اور دکانیں بھی بتا دی جاتی ہیں کہ وہاں جا کے یہ چیزیں خرید لیں۔ بدقسمتی سے بعض دیندار لوگ جو ہیں وہ بھی اندھا دھند ایسے لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی آج کل دلہن والوں سے بہر صورت جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں
اور جہیز نہ دینے کی صورت میں رشتہ توڑنے تک کی دھمکی دے دیتے ہیں۔ یہ بات انتہائی مذموم امر ہے۔ ایک مسلم معاشرے میں ایسا رویہ کسی طور بھی قابل قبول اور شریعت کے مطابق نہیں، کیونکہ دلہن کی رہائش، کھانے پینے، کپڑوں کے اخراجات اور گھر کا ساز و سامان مثلا برتن یا فرنیچر وغیرہ سب کی تیاری اور فراہمی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں، عورت کا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ سب چیزیں نان نفقہ یعنی عورت کے اخراجات کے زمرے میں آتی ہیں جو شوہر پر لازم ہیں، بیوی اس کے ذمہ دار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواتین کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ کی امان میں لیا، ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے حکم سے اپنے لیے حلال کیا، تم پر ان کا کھانا پینا اور کپڑے مہیا کرنا لازم ہے۔ خواتین کے مالی اخراجات کا بوجھ اٹھانا بنیادی طور پر مردوں ہی کی ذمہ داری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مرد عورتوں پر افسر ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی اور اس لیے مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگنے آئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا اور کوئی جواب نہ دیا۔ پھر یہ دونوں حضرات سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ طلب کرنے کو کہا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ایسے معاملے کی طرف متوجہ کیا جس سے میں غافل تھا، میں فوراً چادر سنبھالتے ہوئے اٹھا، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے عرض کی کہ میرا گھوڑا اور ایک اونٹ ہے۔ ارشاد فرمایا، گھوڑا تو تمہارے لیے ضروری ہے، البتہ اپنے اونٹ کو فروخت کر دو۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے 480 درہم میں فروخت کر دیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لا کر میں نے آپ کی گود میں ڈال دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک مٹھی بھر درہم اٹھا کر فرمایا، اے بلال، اس سے خوشبو خرید لاؤ، اور بعض صحابہ کو حکم دیا کہ وہ جہیز تیار کریں، لہٰذا ایک بنی ہوئی چارپائی اور ایک چمڑے کا تکیہ جس میں گھاس بری تھی تیار کیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہیز کی تیاری در حقیقت شوہر کے ذمے ہے، لہٰذا جو شخص نکاح کا خواہش مند ہے اس پر لازم ہے کہ وہ پہلے اپنی رہائش، گھر کا ضروری سامان، برتن، فرنیچر وغیرہ کا انتظام کرے، اس کے بعد شادی کرے۔ اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ خود اٹھانے کی بجائے دلہن والوں پر یہ بھاری بوجھ ڈال دینا کہاں کا انصاف ہے، بلکہ یہ تو بھکاریوں والا کام ہے۔ خدا را اس مسئلے کو سمجھیں اور خواتین پر بے جا ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ حضرات، جہیز دینا دلہن کے ماں باپ پر لازم نہیں ہے، نہ ہی انہیں مجبور کر کے لمبے چوڑے جہیز کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی نے ان کو مجبور کیا تو ان کا یہ فعل ایک مسلمان پر ظلم اور زیادتی ہے جسے اللہ رب العزت ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ماں باپ کچھ کپڑے، کچھ زیورات، کچھ سامان، برتن، پلنگ، بستر، میز، کرسی، تخت، جائے نماز، قرآن مجید، دینی کتابیں وغیرہ لڑکی کو دے کر سسرال بھیجتے ہیں، یہ لڑکی کا جہیز کہلاتا ہے۔ بلا شبہ یہ جائز بلکہ سنت ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں کچھ سامان دے کر رخصت فرمایا تھا۔ لیکن یاد رکھو کہ جہیز میں سامان کا دینا یہ ماں باپ کی محبت و شفقت کی نشانی ہے اور ان کی خوشی کی بات ہے۔ انسان کے فطری تقاضوں کی تکمیل کے لیے نکاح ایک عظیم نعمت ہے، ہمیں اس کی ادائیگی کے لیے اسلامی طریقہ کار کو اپنانا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے آج ہم نمود و نمائش، تکلفات اور برادری کے ناک کٹنے کے خوف سے ناچ گانے، آتش بازی، غیر شرعی باتوں سے بھرپور رسم حنا اور بھاری بھرکم جہیز جیسے جو رسم و رواج ہیں ان کو اپنا بیٹھے ہیں، اور اس کی وجہ سے آج کل شادی جو ہے وہ انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہوتی جا رہی ہے۔ آخر میں ہم والدین سے ہاتھ باندھ کر گزارش کرتے ہیں کہ خدا را نکاح سنت ہے، اس عمل کو آسان بنائیں، ورنہ ہمارے نوجوان بے راروی کا شکار ہو رہے ہیں، وہ برائی کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نکاح بڑا آسان تھا، بڑی سادگی کے ساتھ نکاح اور رخصتی کر دی جاتی، نہ شادی بیاہ کے لیے کوئی کارڈ چھپتے، نہ کوئی ناچ گانا ہوتا، نہ مہنگے ملبوس